بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں نے پردہ ہٹا کر ونڈو کو سلائیڈ کیا اور جھک کر باہر جھانکنے لگا۔ عمارت کی عقبی جانب مجھے سکون کے آثار دکھائی دیے۔ ہر طرف امن اور خاموشی تھی۔ اگر ہم فرسٹ فلور کے اس اپارٹمنٹ سے کسی طرح زمین پر پہنچ جاتے تو FBI والوں کو جل دینے میں کامیاب ہو سکتے تھے۔ میں جیسے ہی سیدھا ہوا، وسیم نے متذبذب لہجے میں کہا، کیا تم اس کھڑکی کے راستے نیچے پہنچنا چاہتے ہو؟ اور کوئی ذریعہ ہمارے سامنے نہیں ہے، میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا، اور نہ ہی کوئی نیا ذریعہ تلاش کرنے کا وقت ہے۔ اگر ہم چند منٹ مزید یہاں رک گئے تو بے موت مارے جائیں گے۔ گھنٹی بجانے والے ہماری جانب سے کوئی رد عمل نہ پا کر شرافت سے واپس نہیں چلے جائیں گے۔ وہ اپارٹمنٹ کا دروازہ توڑ کر بھی اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ ادھر میری بات ختم ہوئی، ادھر اپارٹمنٹ کے باہر فائر کی آواز گونجی، اس کے ساتھ ہی دھاڑ سے دروازے کی کھلنے کی صدا ابری۔ میں نے سیکنڈ کے 10ویں حصے میں اندازہ لگا لیا، پہلے فائر کر کے دروازے کا لاک توڑا گیا تھا، اذان بعد دروازہ کھول کر وہ اندر گھسے ہوں گے۔ ممکن تھا وہ یہی عمل اس بیڈ روم کے دروازے کے ساتھ بھی دہرائیں۔ FBI والوں کے پاس گولیوں کی کمی تھی اور نہ ہی اختیارات کی۔ وسیم نے بیگ کے اسٹپ کو گردن کے اوپر سے گھما کر کندھے پر لٹکا لیا اور میری جانب دیکھتے ہوئے بولا، چلو وجدان، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ہم یکے بعد دیگرے سلائیڈنگ ونڈو سے باہر نکلے اور وہ ونڈوز مین سے کم و بیش 15 فٹ کی بلندی پر واقع تھی۔ یہاں سے ایک مخصوص ٹیکنیک کے ذریعے ہم بآسانی عمارت کے عقب میں پہنچ سکتے تھے۔ شاولن ٹیمپل میں مارشل آرٹس کی تربیت کے دوران میں مجھے اس ٹیکنیک کی پریکٹس بھی کرائی گئی تھی۔ یہ ایک طرح کی سلائیڈنگ تھی جو ہاتھوں پر دستانے ہونے کے صورت میں زیادہ سہل اور محفوظ سمجھی جاتی تھی۔ بہرحال ایمرجنسی میں ہمیں دستانوں کے بغیر ہی کام چلانا تھا۔ میں نے ونڈو کے نچلے حصے پر دونوں ہاتھ جمائے اور باڈی کو نیچے لٹکا دیا۔ میرا قد 6 فٹ سے نکلتا ہوا تھا، گویا 15 فٹ کی بلندی میں لگ بھگ 7 فٹ کی کمی واقع ہو گئی۔ 1 فٹ کی کسر بازوؤں نے پوری کر دی تھی۔ میں نے دیوار کے ساتھ دونوں ہتھیلیوں کو جماتے ہوئے جسم کو آزاد چھوڑ دیا۔ اس دوران میں میری تمام تر توجہ اس پش پر تھی جو میں ہتھیلیوں کے ذریعے دیوار پر منتقل کر رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں زمین پر پہنچ گیا۔ اسی لمحے ایک خوفناک فائر کی آواز میری سماعت تک پہنچی۔ میں نے بے ساختہ گردن اٹھا کر اوپر دیکھا۔ وسیم بھی میرے انداز میں کھڑکی کے نیچے لٹک رہا تھا، لیکن ابھی اس نے سلائیڈنگ شروع نہیں کی تھی۔ فائر کی آواز نے اسے گڑبڑا دیا اور وہ پھسلنے کی بجائے کودنے والے انداز میں نیچے کو آیا۔ اس دوران میں اٹھ کر کھڑا ہو چکا تھا۔ وسیم جس بے ڈب انداز میں نیچے آیا تھا، اسے سنبھلنے میں چند سیکنڈ لگ گئے، اور اسی مہلت میں نے کھلی ہوئی کھڑکی میں ایک شخص کا چہرہ نمودار ہوتے دیکھا۔ اب اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی کہ چند لمحے پہلے میں نے فائر کی جو آواز سنی تھی، اس گولی کے ذریعے بیڈ روم کے دروازے کا لاک توڑا گیا تھا۔ میں نے کھڑکی میں نمودار ہونے والے چہرے میں حرکت محسوس کی اور دوسرے لمحے ایک گن بردار ہاتھ بھی میری نگاہ میں آ گیا۔ وہ جو کوئی بھی تھا، ہمیں نشانہ اجل بنانے والا تھا۔ میں نے چیخ کر وسیم کو پکارا، بھاگو! اس سے پہلے کہ وسیم اٹھ کر میرا ساتھ دیتا، کھڑکی میں نمودار ہونے والے شخص نے گولی داغ دی۔ میں اس دوران میں ایک سمت دوڑ لگا چکا تھا۔ فائر کی مخصوص آواز سنتے ہی میں نے پلٹ کر دیکھا اور میرا دل دھک سے رہ گیا۔ وسیم ایک بازو کو تھامے ہوئے میری سمت آ رہا تھا۔ اغلب امکان یہی تھا کہ گولی اس کے بازو میں لگی تھی۔ اس موقع پر وسیم نے حواس باختہ ہونے کی بجائے بڑی بہادری اور ہوش مندی کا ثبوت دیا اور ترچھا دوڑتے ہوئے میرے قریب پہنچ گیا۔ پھر ہم نے ایک سمت میں بھاگنا شروع کر دیا۔ اسی لمحے مجھے اپنے عقب میں متعدد گولیاں چلنے کی آوازیں سنائی دی۔ یقینی طور پر یہ آوازیں وسیم نے بھی سنی تھی۔ ہماری رفتار میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ جب موت تعاقب میں ہو تو زندگی کو بچانے کی کوشش انتہا سے گزر جاتی ہے۔ ہم بھی ایک نامعلوم رفتار سے بھاگے چلے جا رہے تھے۔ جلد ہی ہم فائرنگ رینج سے باہر نکل آئے۔ ہمارے سامنے کوئی منزل نہیں تھی۔ بلڈنگ کی پارکنگ کی طرف جا کر گاڑی نکالنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ FBI والے خونخوار بھیڑیوں کے مانند ہمیں سونگ رہے تھے۔ یہ تو ہماری خوش قسمتی تھی کہ ان کی چلائی ہوئی گولیوں کا نشانہ بننے سے محفوظ رہے، ورنہ انہوں نے اپارٹمنٹ کی کھلی ہوئی کھڑکی سے فائرنگ کر کے ہمیں بھوننے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ وہ اپارٹمنٹ بلڈنگ واشنگٹن مارکیٹ پارک کے نزدیک تھی۔ ہم بے دریغ بھاگتے ہوئے ہیریسن اسٹریٹ پر نکل آئے تھے۔ یہاں ایک بڑے اسٹور کے عقب میں چلڈرن پلے گراؤنڈ واقع تھا۔ ہم سانس ہموار کرنے کے لیے گراؤنڈ کے گیٹ کے نزدیک رک گئے۔ وہ یخ بستہ موسم سرما کی آدھی رات کا عمل تھا۔ پارک میں ہو کا عالم تھا، البتہ گارڈن لائٹس روشن تھی۔ میں ایک ایسے
حصے کی جانب رینگ گیا جدھر اچھا خاصا اندھیرا تھا۔ وسیم کے بازو نے مجھے تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ میں نے تاریکی کی پناہ آتے ہی وسیم سے پوچھا تمہارے بازو کا کیا حال ہے؟ گولی لگی ہے، حال کا اندازہ تم خود ہی لگا لو، وہ جیداری سے بولا۔ میں نے اس کے زخمی بازو کو ٹٹولتے ہوئے کہا اندر گھسی بیٹھی ہے یا صرف چھو کر گزری ہے؟ میرا خیال ہے مجھے محض چھو کر گزری ہے، اس نے مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ میں اپنے بازو میں بڑی تکلیف دہ جلن سی محسوس کر رہا ہوں۔ اس دوران میں میری ٹول نتیجہ خیز ثابت ہو چکی تھی۔ میں نے اپنے ہاتھوں کی کاریگری سے جان لیا تھا کہ گولی اس کے بازو کے گوشت کو چھیلتے ہوئے گزری تھی۔ یہ زیادہ تشویشناک بات نہیں تھی، بازو میں سے رسنے والے خون نے آستین کو بھگو دیا تھا، تاہم اس کی حالت خطرے سے باہر تھی۔ اگر بازو پر کوئی کپڑا کس کر باندھ دیا جاتا تو خون کے رساؤ کو روکا جا سکتا تھا۔ ہم نے اس وقت چلڈرن پلے گراؤنڈ کے نزدیک جس مقام پر پناہ لے رکھی تھی وہاں زیادہ دیر تک قیام کرنا خطرے سے خالی نہیں تھا کہ ہیریسن اسٹریٹ واشنگٹن مارکیٹ پارک سے زیادہ دور نہیں تھی۔ ہم ایف بی آئی والوں کو وقتی طور پر گنچا دے آئے تھے، لیکن ان کی طرف سے بے فکری کسی ناقابل تلافی نقصان کا پیغام ثابت ہو سکتی تھی۔ میں نے وسیم کے کندھے سے بیگ اتار لیا اور اسے کھول کر کسی ایسے کپڑے کی تلاش میں مصروف ہو گیا جو پٹی کی صورت اس کے بازو پر باندھا جا سکے۔ جب مجھے مطلوبہ کپڑا نہ مل سکا تو میں نے بیگ میں رکھی ہوئی اپنی ایک شرٹ کی آستین کو پھاڑ کر ایک لمبی پٹی حاصل کر لی۔ پھر جتنی جلدی ممکن ہو سکا میں نے وسیم کے گھائل بازو کو بینڈیج کا لبادہ پہنا دیا۔ تھوڑی دیر بعد ہم اس عارضی پناہ گاہ سے باہر نکل آئے۔ ہیریسن اسٹریٹ پر 90 تلے قدموں سے چلتے ہوئے ہم گرین وچ اسٹریٹ پر نکل آئے۔ اس وقت ہمیں بڑی شدت سے کسی یلو کیب کی تلاش تھی، لیکن وہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ گرین وچ اسٹریٹ پر بائیں جانب مڑنے کے بعد ہم آگے بڑھتے چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد ہم ٹرائی بیکا گرل ریسٹورنٹ کے نزدیک پہنچ گئے۔ مذکورہ ریسٹورنٹ 375 گرین وچ اسٹریٹ پر واقع ہے۔ آج ہم نے تینوں نے اسی ریسٹورنٹ میں ڈنر کیا تھا۔ اس ریسٹورنٹ کے سامنے سے فرینکلن اسٹریٹ نکلتی ہے، وسیم نے کہا۔ جہاں تک میری یادداشت کام کرتی ہے فرینکلن اسٹریٹ پر سب وے انٹرنس موجود ہے، ہمیں فوری طور پر خود کو انڈر گراؤنڈ کر لینا چاہیے۔ تو گویا تم NYPD کے الزام کی تائید کر رہے ہو؟ میں نے اسے چھیڑا۔ میری بات کو نہیں سمجھ سکا، کیا مطلب؟ میں نے کہا NYPD پولیس ڈپارٹمنٹ والے مجھے امریکہ دشمن کا ٹائٹل دے چکے ہیں، یعنی میں انڈر گراؤنڈ مافیا کی ٹکر کا مجرم ہوں۔ تم میرے ساتھ انڈر گراؤنڈ ہو کر ان کے خیال کی تصدیق کرنا چاہتے ہو؟ اس نے ایک بوجھل سانس خارج کی۔ ان سنگین لمحات میں بھی تمہیں تفریح کی سوچ رہی ہے؟ وہ میری بات کی تہہ تک پہنچ گیا۔ میں نے کہا حالات سنگین ہو یا رنگین، غمگین ہونے سے نہیں انہیں بدلا نہیں جا سکتا، پھر کیوں خواہ مخواہ ذہن کو پریشان کیا جائے؟ میں تمہاری بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ وہ میری ساتھ فرینکلن اسٹریٹ پر قدم بڑھاتے ہوئے بولا، میں تمہارے ساتھ رہ کر بہت کچھ سیکھ رہا ہوں۔ اس وقت فرینکلن اسٹریٹ کا کاروباری زندگی اختتام پذیر تھا۔ ہم اسٹریٹ سے تھوڑا ہٹ کر شاپس اور ماڈلز کے نزدیک سے گزر رہے تھے۔ اس طرح ہمیں بعض جگہ مکمل اور بعض جگہ نیم تاریکی کی آڑ بھی مل رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا چلتے ہوئے وسیم تھوڑا لنگڑا رہا تھا، شاید اس کے پاؤں میں کوئی گڑبڑ ہو گئی تھی۔ اپارٹمنٹ کی کھڑکی میں سے اس نے جس انداز میں چھلانگ لگائی تھی اس کے نتیجے میں اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ کیا تم اپنے پاؤں میں تکلیف محسوس کر رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، سیدھے پاؤں کی ایڑی میں بہت درد ہو رہا ہے، اس نے بتایا، مگر اپارٹمنٹ کے پچھواڑے سے تو تم نے دوڑ میں میرا ساتھ دیا تھا۔ میں نے الجھن زدہ انداز میں سوال کیا، کیا اس وقت تمہیں یہ تکلیف محسوس نہیں ہو رہی تھی؟ نہیں، وہ قطعیت سے بولا، شاید اس وقت چوٹ گرم تھی اس لیے درد محسوس نہیں ہوا۔ اب ہماری رفتار کم ہونے اور سرد موسم کے باعث یہ تکلیف اپنا رنگ دکھا رہی ہے۔ میں نے محسوس کیا وہ اچھی خاصی مشکل میں مبتلا تھا۔ ایک تو پہلے اس کا بازو زخمی تھا اور اب یہ پاؤں والا معاملہ سامنے آ گیا تھا۔ میں نے نیم تاریکی میں اس کے بائیں بازو کا معائنہ کر کے پٹی تو باندھ دی تھی، لیکن صورتحال جاننے کے لیے روشنی میں تفصیلی چیک اپ کی ضرورت تھی۔ چاروں جانب چوکنا نظر سے دیکھتے اور محتاط انداز میں قدم اٹھاتے ہوئے میں نے وسیم سے پوچھا، سب وے انٹرنس یہاں سے کتنی دور ہے؟ میں کہیں آرام سے بیٹھ کر تمہارے پاؤں کا معائنہ کرنا چاہتا ہوں۔ سمجھ لو ہم پہنچنے ہی والے ہیں، وہ تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے بولا۔ وسیم کی موجودہ حالت سے مجھے تشویش ہونے لگی۔ FBI کے خطرناک ایجنٹ ہمیں ٹرائی بیکا کی سڑکوں پر ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ یہ تو ہماری خوش قسمتی تھی کہ ابھی تک وہ ہم تک رسائی حاصل نہیں کر سکے تھے۔ اگر اچانک ان لوگوں سے مٹ بھیڑ ہو جاتی تو میرے لیے بڑی مشکل ہو جاتی۔ وسیم اب اس مستعدی کے قابل نہیں رہا تھا جس کا تھوڑی دیر پہلے اس نے مظاہرہ کیا تھا۔ انہیں پر اندیشہ خیالات کے ساتھ خدا خدا کر کے ہم سب والے انٹرنس میں داخل ہو گئے۔ وسیم نے کہا، اس سب وے ٹریک پر 4 ٹرینیں چلتی ہیں، 1 لائن اور 9 لائن تو فرینکلن اسٹریٹ کے اسٹیشن پر رکیں گی، مگر 2 لائن اور 3 لائن بغیر رکے آگے بڑھ جائیں گی۔ ہمارے پاس 1 اور 9 میں سے انتخاب کا اختیار ہے، اور اس سے پہلے یہ فیصلہ بھی کرنا ہوگا کہ ہمیں اپ ٹاؤن جانا ہے یا ڈاؤن ٹاؤن۔ یہ بہت ضروری ہے۔
ہے۔ ٹرین میں سوار ہونے سے زیادہ ضروری ایک اور کام بھی ہے۔ میں نے ایک الگ تھلگ بینچ کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، پہلے میں تمہارے پاؤں کا معائنہ کروں گا۔ ایک لمحہ کے توقف کے بعد میں نے اضافہ کرتے ہوئے کہا، اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو صبح بھی اسی ٹریک پر ہم نے اپ سے ڈاؤن ٹاؤن سفر کیا تھا۔ وہ تائیدی انداز میں بولا، بالکل درست، ہم 3 لائن میں سلویا سے وال اسٹریٹ تک پہنچے تھے۔ 3 لائن ایک ایکسپریس ٹرین ہے، فرینکلن اسٹریٹ پر وہ نہیں رکتی۔ میں نے جس بینچ کا انتخاب کیا وہ ادھر خاصی خاموشی اور سکون تھا۔ ویسے بھی آدھی رات کے بعد سب وے اسٹیشن پر وہ ریل بل اور رونق نظر نہیں آتی جو صبح شام اور دن میں دکھائی دیتی ہے۔ میں نے وسیم کے متاثرہ پاؤں والا جوتا اتروایا اور جیسے ہی اس کا پاؤں موزے سے باہر آیا میں اسے دیکھ کر چونک اٹھا۔ مذکورہ پاؤں ٹخنے کے مقام سے اچھا خاصا سوجا ہوا تھا۔ پہلی نظر میں یہی محسوس ہوا کہ اس کے ٹخنے میں شدید نوعیت کی موچ آ چکی ہے اور یقیناً یہ موچ کھڑکی سے کودنے کے نتیجے میں آئی تھی۔ میں نے گھما پھرا کر اچھی طرح اس کے پاؤں کا جائزہ لے لیا۔ گوشت کہیں سے نہیں پھٹا تھا، تاہم ٹخنے پر نمودار ہونے والا ورم تشویشناک تھا۔ اس کا بایاں بازو اور دایاں پاؤں ایک طرح سے بیکار ہو کر رہ گئے تھے۔ بازو والا زخم تو گرم جیکٹ کے اندر چھپایا ہوا تھا اور دیکھنے والوں کو اپنی جانب متوجہ نہیں کرتا تھا، مگر پاؤں کی موچ موزے اور جوتے کے اندر پوشیدہ ہونے کے باوجود بھی چال کی لنگڑاہٹ سے ہر خاص و عام کو دعوت نظارہ دیتی تھی۔ تمہیں فوری طبی امداد کی ضرورت ہے، میں نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ اس وقت کسی ہسپتال کا رخ کرنا خطرے سے خالی نہیں ہوگا۔ ہاں، ہم یہ رسک نہیں لے سکتے، میں نے اس کی تائید کی۔ وہ دائیں ہاتھ سے دائیں پنڈلی کو دباتے ہوئے بولا، پھر کیا کریں، پاؤں کی تکلیف تو رفتہ رفتہ بڑھتی جا رہی ہے اور خاص طور پر یہاں بیٹھنے کے بعد میں محسوس کر رہا ہوں کہ شاید اب اس پاؤں پر کھڑا بھی نہ ہو سکوں گا۔ میں اس کی تکلیف کو اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ ہڈی پر لگنے والی چوٹ بڑی سنگین ہوتی ہے۔ اگر گرم چوٹ کے ساتھ متاثرہ حصے کو بہت زیادہ حرکت دے دی جائے تو ازاں بعد بہت بھیانک نتائج بھگتنا پڑتے ہیں۔ وسیم کے ساتھ بھی ایسا ہی المیہ پیش آیا تھا۔ FBI والوں کی بے دریغ فائرنگ سے بچنے کے لیے ہم نے اندھا دھند دوڑ لگائی تھی۔ اس وقت تک وسیم ٹخنے کی اس چوٹ سے بے خبر تھا۔ اب خبر ہوئی تو پلوں کے اوپر سے پانی بھی بہہ چکا تھا۔ اس کا معاملہ بہت ٹیڑھا ہو گیا تھا۔ میں نے پلیٹ فارم کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک ایک جائزہ نگاہ ڈالی اور وہاں کی صورت حالات کو اپنے لیے نقصان دہ نہ پا کر اطمینان کی سانس لی۔ پھر وسیم سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، تم بیگ کے ساتھ اسی بینچ پر بیٹھے رہو، میں 2 منٹ میں آتا ہوں۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے متذبذب انداز میں استفسار کیا۔ میں نے کہا، میں تمہارے پاؤں کا بندوبست کرنے جا رہا ہوں۔ پتہ نہیں میرے اس معنی خیز جملے سے اس نے کیا مطلب اخذ کیا۔ میں اسے بینچ پر بیٹھا چھوڑ کر ایک فون بوتھ کی جانب بڑھ گیا۔ میں وسیم کو اس حالت میں اپنے ساتھ ساتھ بگائے نہیں پھیر سکتا تھا۔ ٹیلی فون کے مخصوص سوراخ میں سکہ ڈالنے کے بعد میں نے ونگ ہنگ کے سیل کا نمبر ڈائل کیا۔ یہ نمبر تھوڑی دیر پہلے میں نے اپنے ذہن میں محفوظ کیا تھا۔ مسٹر ہنگ نے نمبر دیتے ہوئے مجھے بتایا تھا کہ یہ اس کا ایک خفیہ موبائل ہے۔ دوسری گھنٹی پر مسٹر ہنگ نے کال ریسیو کر لی۔ میری آواز پہچانتے ہی اس نے کہا، وہاں وجدان، تم لوگ خیریت سے تو ہو؟ وہ فکر مند لہجے بولا، تم لوگ اس وقت کہاں ہو؟ فرینکلن اسٹریٹ کے سب وے پلیٹ فارم پر۔ اوہ، اس نے ایک گہری سانس لی۔ اس حالت میں وسیم کو لوگوں کے ہجوم سے دور رہنا چاہیے۔ تمہیں اندازہ نہیں تم دونوں کے لیے حالات کتنے سنگین ہو چکے ہیں۔ میں نے کہا، مجھے بخوبی اندازہ ہے مسٹر ہنگ۔ پھر اضافہ کیا، ہم اس وقت پلیٹ فارم کی ایک الگ تھلگ بینچ پر لوگوں سے دور بیٹھے ہیں۔ تم فوراً پہنچنے کی کوشش کرو، ہم زیادہ دیر تک یہاں رک نہیں سکتے اور میں وسیم کو اس حالت میں اکیلا سنبھال نہیں پاؤں گا۔ سمجھ لو وہ اپنے قدموں سے چلنے کے قابل نہیں۔ میں اس وقت گاڑی میں ہوں اور تم لوگوں سے زیادہ دور نہیں، اس نے مضبوط لہجے میں کہا۔ تم ہوشیار ہو کر وہیں بیٹھے رہو، میں زیادہ سے زیادہ 10 منٹ میں تمہارے پاس پہنچ رہا ہوں۔ میں ریسیور کو ہک کر کے واپس وسیم کے پاس آ گیا۔ وہ بینچ کی پشت گاہ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس نے گردن کو پیچھے ڈال کر آنکھیں بند کر رکھی تھی، حالانکہ میں نے جاتے وقت اسے تاکید کی تھی کہ وہ گرد و نواح پر گہری نظر رکھے۔ ہم جن حالات سے گزر رہے تھے ان میں ایک ایک قدم پھونک کر اٹھانے کی ضرورت تھی۔ میں وسیم کے قریب آیا تو مجھے اندازہ لگانے میں کوئی دشواری محسوس نہ ہوئی کہ اس نے درد کی شدت سے مجبور ہو کر آنکھیں بند کی تھی۔ اس کے چہرے پر تکلیف اور کرب کے آثار موجود تھے۔ میں نے بینچ پر اس کے نزدیک بیٹھتے ہوئے کہا، وسیم، ہنگ 10 منٹ تک یہاں پہنچ جائے گا، ہمیں کسی سب وے میں سوار نہیں ہونا بلکہ اس کے ساتھ جانا ہے۔ اس نے آنکھیں کھول دی، الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا، تاہم اس موقع پر اس نے کوئی سوال کرنے کی بجائے خاموش رہنے کو ترجیح دی۔ میں جانتا تھا کہ یہ ترجیح اس اکتاہٹ، بیزاری اور تکلیف کا نتیجہ تھی جس میں وہ اس وقت مبتلا تھا۔ میں نے اس کے پاؤں اور بازو کی حالت دیکھی تھی اور مجھے اندازہ تھا وہ بڑی تکلیف میں تھا۔ میں نے سادہ سے لہجے میں کہا، اب آنکھیں بند کرنے کی میری باری ہے۔ جب تک تم مسٹر ہنگ یہاں نہیں پہنچ جاتا تمہیں چکنا رہ کر پہرا دینا ہوگا۔ پھر اس سے قبل کہ وہ مجھ سے کسی سلسلے میں کوئی استفسار کرتا میں نے بینچ سے
سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی۔ اس وقت آنکھیں بند کرنے کا میرا صرف ایک ہی مقصد تھا، ڈاکٹر مونگ سے تصوراتی رابطہ، ساحل تک تخیلاتی رسائی۔ میں نے پینل گلینڈ یعنی اپنی تھرڈ آئی کو زحمت دی، تیسری آنکھ کے سامنے ساحل کے خد و خال کو ابھارا اور اس کے ماحول تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی۔ مجھے اس کوشش میں واضح ناکامی ہوئی، یہ مسلسل تیسری ناکامی تھی۔ اس سے پہلے ویڈال سیسون میں بالوں کی سیٹنگ کرانے کے دوران میں بھی میں اس کے ماحول کو چھو نہیں پایا تھا، اور آدھا پون گھنٹہ قبل جب میں واشنگٹن پارک والے اپارٹمنٹ میں ایسی ایک کوشش کر رہا تھا تو مجھے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا تھا۔ پتہ نہیں ربی موشے ایمن نے اس پر کیسی بندش لگائی تھی، میری باطنی آنکھ اس بندشی دیوار کے سامنے بے بس ہو کر رہ جاتی تھی۔ البتہ اس مرتبہ اتنا ضرور ہوا تھا کہ ڈاکٹر مونگ ریموشے کے توسط سے وہ مجھے نظر آ گئی تھی۔ میں نے ساحل والے محاذ پر کوشش ترک کی اور تھرڈ آئی کا اینٹینا ڈاکٹر مونگ کی جانب پھیر دیا۔ اس مرتبہ مجھے خاطر خواہ کامیابی حاصل ہو گئی۔ ڈاکٹر مونگ کو میں نے ایک بستر پر لیٹے ہوئے پایا، اس کی آنکھیں بند تھی۔ اس کے ماحول نے مجھے بتایا وہ کسی بند ٹرک کے عقبی حصے میں تھا اور وہ ٹرک پہاڑی راستے پر طوفانی رفتار سے دوڑ رہا تھا۔ ڈاکٹر مونگ کے ماحول میں مجھے ساحل کہیں دکھائی نہ دی تو میرا دل داغ سے رہ گیا۔ لگ بھگ پونا گھنٹہ پہلے میں ان دونوں کو ایک ساتھ کھٹمنڈو کی پہاڑیوں میں دوڑتے اور پھر گولیوں کی بوچھار میں گر کر بے حس و حرکت ہوتے دیکھا تھا۔ اب ڈاکٹر مونگ اکیلا نظر آ رہا تھا اور یہ بڑی تشویشناک بات تھی۔ ساحل کو اس کے ساتھ ہونا چاہیے تھا اور وہ نہیں تھی، پتہ نہیں وہ کہاں تھی۔ ڈاکٹر مونگ تک رسائی حاصل کر کے مجھے خوشی کے ساتھ ساتھ حیرت بھی ہوئی۔ میں نے آخری منظر میں انہیں نصف درجن مسلح افراد کے نشانے پر دیکھا تھا۔ وہ سفاک لوگ انہیں روکنے کے لیے اپنی گنوں کے دانے کھول چکے تھے۔ ایسے حالات میں ڈاکٹر مونگ کا بچ جانا ایک معجزہ ہی تھا۔ پتہ نہیں یہ معجزہ ساحل کے ساتھ بھی ہوا تھا یا نہیں۔ اچانک میرے ذہن میں ایک خوفناک سوال ابھرا، کہیں ڈاکٹر مونگ بھی میری طرح دھوکہ تو نہیں کھا گیا؟ عین ممکن تھا کہ ربی نے ساحل کی ایک ڈپلیکیٹ کھٹمنڈو کے مضافات میں پہنچا دی ہو۔ اس مکار شخص سے کچھ بھی بعید نہیں تھا اور ہمارا واسطہ ریٹا نامی جس جعلی ڈپلیکیٹ سے پڑا تھا۔ وسیم کی چلائی ہوئی گولی نے زمین دوز ریلوے ٹریک پر اس کی زندگی کا چراغ گل کر دیا تھا۔ ریٹا سے ضروری معلومات حاصل کرنے کے بعد ہم اسے سب وے ٹریک پر ہی چھوڑ آئے تھے۔ سوچ کو ایک نیا زاویہ ملا تو میں ایک خاص انداز میں غور کرنے لگا۔ میں نے ایک مرتبہ پھر ساحل کے ماحول تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی اور نتیجہ پہلے سے مختلف برآمد نہ ہوا۔ میں اس تک پہنچنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ ڈاکٹر مونگ اگرچہ بے ہوشی کی حالت میں تھا پھر بھی اس کے ماحول میں داخل ہو گیا تھا۔ پھر ساحل کے سلسلے میں معذوری کیوں تھی؟ ان حالات میں صرف ایک ہی بات سمجھ میں آتی تھی اور وہ یہ کہ ڈاکٹر مونگ کے ساتھ میں نے جس عورت کو دیکھا وہ ساحل نہیں تھی۔ میری ساحل اس وقت ربی کے دعوے کے مطابق اسرائیل میں تھی۔ اس عیار نے ساحل پر کوئی ایسی طلسماتی گرہ لگائی تھی کہ وہ میری دسترس سے دور ہو گئی تھی۔ ذہن بہت زیادہ الجھنے لگا تو میں نے آنکھیں کھول دی۔ مسٹر ہنگ ایک پرانی سی سیاہ فورڈ میں ہم تک پہنچا تھا۔ ہم دونوں نے مل کر باہمی سہارے سے وسیم کو گاڑی کی عقبی نشست پر پہنچا دیا۔ میں ہنگ کے ساتھ پسنجر سیٹ پر بیٹھ گیا۔ فورڈ فرینکلن اسٹریٹ سے نکل کر ہڈسن اسٹریٹ میں داخل ہو گئی۔ اس دوران میں ہمارے درمیان خاموشی حائل رہی۔ وسیم عقبی نشست پر پہنچتے ہی لمبا لیٹ گیا تھا۔ اس کی حالت خاصی تشویشناک ہو رہی تھی، شاید وہ تکلیف کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ مسٹر ہنگ نے نہایت ہی محتاط ڈرائیونگ کرتے ہوئے ایرکسن پلازا کے قریب سے گاڑی کو موڑ لیا اور ہڈسن اسٹریٹ کو چھوڑ کر مین ٹرائی بیکا میں داخل ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب سیاہ فورڈ سرنگنما ایک راستے میں داخل ہونے لگی تو میں پوچھے بنا نہ رہ سکا، مسٹر ہنگ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ نیو جرسی، اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ اوہ، میرے سینے سے ایک گہری سانس خارج ہوئی۔ اس نے کہا، ہم ہال اینڈ ٹنل کے ذریعے دریائے ہڈسن کو عبور کر رہے ہیں۔ یہ ٹنل ہمیں نیو یارک سے نیو جرسی پہنچا دے گی، پھر ہم یو ایس انٹر اسٹیٹ 78 پکڑ کر سیدھے جرسی سٹی پہنچ جائیں گے جہاں میرا فوٹو اسٹوڈیو ہے۔ ایک لمحے کے توقف سے اضافہ کرتے ہوئے اس نے کہا، شاید تمہارا ٹرائی بیکا میں رات گزارنا بدھا کو منظور نہیں، اسی لیے یہ افراتفری مچی ہے۔ ابھی تک ہمارے درمیان موجود ہنگامی صورتحال پر بات نہیں ہوئی تھی۔ میرے طرح شاید وہ بھی کسی مقام پر پہنچ کر اطمینان سے تفصیلی گفتگو کرنا چاہتا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور تصور کی بازیگری سے لطف اندوز ہونے لگا۔ میں نے پہلی چھلانگ ساحل کی طرف لگائی اور منہ کے بل گرا۔ میں اٹھا، سنبھلا اور ڈاکٹر مونگ کی جانب جست بھری۔
اس مرتبہ میں گرنے کی بجائے اپنے قدموں پر آیا اور ڈاکٹر کے ماحول تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب رہا۔ وہ ابھی تک اسی بند ٹرک کے اندر محو سفر تھا اور اس کی آنکھیں بھی بند تھی۔ وہ غالباً گہری بے ہوشی میں تھا۔ بند ٹرک کے عقبی حصے میں کسی بستر پر پایا جانا یہ ظاہر کرتا تھا کہ وہ اس وقت اپنے دوستوں میں تھا یا جو اس کی مشکل کشائی کے لیے یقیناً کسی ہسپتال کی طرف لے جا رہے تھے۔ اگر وہ دشمنوں کے رحم و کرم پر ہوتا تو وہ آرام دہ بستر کا وکلپ ہرگز نہ کرتے، اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ٹرک کے ننگے فرش پر ڈال دیتے۔ میں ڈاکٹر مونگ کے ماحول سے نکلنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ میرے ذہن میں ایک بجلی سی چمک اٹھی۔ میں نے آنکھیں کھول دی اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہینگ سے استفسار کیا، تم ذرا اپنا موبائل مجھے دو۔ اس نے سوچتی ہوئی ایک نگاہ مجھ پر ڈالی اور کوٹ کی اندرونی جیب میں سے سیل نکال کر میری سمت بڑھاتے ہوئے کہا، اس کو فون کرو گے؟ ڈاکٹر مونگ کو، میں نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے کہا۔ وہ شکایتی لہجے میں بولا، اور یہ نہیں بتاؤ گے کہ کیوں؟ اس کی شکایت بروقت اور بجا تھی۔ میں نے اس سے ڈاکٹر مونگ کا سیل نمبر لیتے وقت خاصی بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا تھا، لیکن میں ان لمحات میں جس سچویشن سے گزر رہا تھا مجبوری اس کا تقاضا تھی۔ میں نے ڈاکٹر مونگ کا سیل نمبر ڈائل کرتے ہوئے کہا، بتا دوں گا، کہیں آرام سے بیٹھنے کا موقع تو ملے۔ میں نے تمہیں ڈاکٹر کا نمبر دینے کے بعد اسے فون کیا تھا۔ وہ ہال اینڈ ٹنل کے اندر محتاط ڈرائیونگ جاری رکھتے ہوئے بولا، لیکن اس سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ میں نے کہا، میری بھی اس سے بات نہیں ہو سکی تھی۔ ڈائلنگ کی تکمیل کے بعد وہ خاموشی کے چند لمحات گزرے، پھر ریکارڈنگ سنائی دینے لگی جس کے مطابق وہ فون فی الحال کسی کے زیر استعمال نہیں تھا۔ میں نے یہ سوچ کر ڈاکٹر کو کال کی تھی کہ اگر سیل اس کے قریب ہی کہیں موجود ہوا تو اس کی گھنٹی بج اٹھے گی اور عین ممکن ہے ڈاکٹر گھنٹی کی آواز سن کر بیدار ہو جائے، مگر مجھے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ مایوس ہو کر میں نے سیل ہینگ کی جانب بڑھا دیا اور تھکے ہوئے لہجے میں کہا، ڈاکٹر کا سیل یا تو آف ہے یا پھر اپنی طبی عمر پوری کر چکا۔ وہ منہ سے کچھ نہیں بولا، محض اسبات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ میں نے پوچھا، یہ ٹنل کب ختم ہوگی؟ بس ہم اس سے برآمد ہونے ہی والے ہیں۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، ہم نیو یارک اسٹیٹ سے نکل کر نیو جرسی اسٹیٹ میں تو داخل ہو چکے ہیں۔ کافی دیر سے عقب نشست کی جانب سے وسیم کی کوئی آہ کرا سنائی نہیں دی تھی۔ میں عقبی سیٹ کا منظر دکھانے والے آئینے میں تھوڑے تھوڑے وقفے سے اسے دیکھ رہا تھا، جو میرے اندازے کے مطابق وہ سو چکا تھا یا پھر نیم بے ہوش تھا۔ میں نے ہینگ سے پوچھا، کیا تمہارے پاس 2 موبائل کنیکشن ہیں؟ ہاں، ایسا ہی سمجھ لو، اس نے ٹالنے والے انداز میں کہا۔ میں نے پھر اسے اس سلسلے میں کوریدنا مناسب نہ سمجھا۔ ایسی بات نہیں تھی کہ وہ دانستہ مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا، بلکہ میں اس وقت اسے خاصا الجھا ہوا محسوس کر رہا تھا اور خود میری حالت بھی کچھ اسی قسم کی تھی۔ چنانچہ میں خاموش رہا۔ 1:15 بجے رات ہم جرسی سٹی میں تھے۔ ہنگ کا فوٹو اسٹوڈیو اوشین ایونیو پر واقع تھا۔ اس نے اسٹوڈیو کے سامنے سے گاڑی گزاری، پھر انٹر اسٹیٹ کو چھوڑ کر گاڑی ایونیو پر آ گیا اور تھوڑا آگے جا کر کینڈی بلیو وارڈ پر مڑا اور اس کی سمت گاڑی بڑھا دی۔ ڈرائیونگ پر توجہ مرکوز رکھے ہوئے بولا، اسٹور اس وقت بند ہے، اس لیے ہم شون کے گھر جا رہے ہیں۔ اس کی رہائش ادھر لنکن پارک کے نزدیک ہے۔ شون؟ میں زیر لب بڑبڑایا۔ میری بڑبڑاہٹ کے جواب میں اس نے بتایا، اس شخص کا نام شان ہے، لیکن امریکی لب و لہجے کی مہربانی سے شان سے شون ہو گیا، جیسے مال سے مول اور کال سے کول۔ وہ ایک لمحے کو متوقف ہوا، پھر اپنی بات پوری کرتے ہوئے بولا، شوق کا تعلق انڈیا سے ہے۔ یہاں کا فوٹو اسٹوڈیو اس کی نگرانی میں چلتا ہے، لنکن پارک والے اپارٹمنٹ میں اپنی فلپائنی بیوی کے ساتھ رہتا ہے۔ شون لگ بھگ 10 سال سے میرے ساتھ ہے۔ دونوں میاں بیوی بہت محنتی اور فرد شناس ہے۔ اسٹوڈیو کا نظام انہوں نے مل کر سنبھالا ہے۔ انہوں نے کبھی مجھے شکایت کا موقع نہیں دیا۔ ان سب نے مل کر تمہیں بڑی خوشی ہوگی۔ بظاہر ان کی حیثیت میرے ملازمین کی سی ہے، لیکن در حقیقت وہ میرے سیٹ اپ کے لوگ ہیں۔ تم میرا مطلب سمجھ رہے ہو نا؟ آخری جملہ اس نے بڑے معنی خیز انداز میں ادا کیا۔ اچھی طرح سمجھ رہا ہوں، میں نے کہا۔ وہ خاموش ہوا تو میں نے پوچھا، کیا یہ شان مسلم ہے؟ اس نے کندھے اچکائے اور بے پرواہی سے بولا، میں نے کبھی اس سلسلے میں ریسرچ نہیں کی کیونکہ یہ اس کا نازک پہلو ہے۔ میری معلومات کے مطابق اس کا باپ مسلم تھا۔ اس نے ایک ہندو عورت کو مسلمان کر کے اس سے شادی کی تھی۔ اس کے بعد شان کے والدین انڈیا میں مختلف جگہوں پر چھپے پھرے کیونکہ ان کی ماں کا گھرانہ ان کا دشمن ہو گیا تھا۔ اس دوران میں شان پیدا ہوا۔ بہرحال پتہ نہیں پھر کیا کیا ہوتا رہا۔ وہ بات کو مختصر کرتے ہوئے بولا، اب یہ امریکہ میں ہے، اس کے والدین کا انتقال ہو چکا ہے اور اس نے ایک فلپینی لڑکی سے شادی کر لی ہے۔ میں پچھلے 10 سال سے اسے دیکھ رہا ہوں، یہ ہندو ہے یا مسلم اس سے غرض نہیں، اور شاید خوچون کو بھی اس بات کی پرواہ نہیں۔ میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ وہ بندہ کام کا ہے۔ شان کا باپ مسلمان تھا اور ماں نے بھی اسلام قبول کرنے کے بعد اس شخص سے شادی کی تھی، تو یقیناً شان اصلاً نسلاً مسلمان تھا۔ بہرحال میں اس سلسلے میں ہنگ سے کسی قسم کی بحث نہیں کرنا چاہتا تھا،
لہٰذا خاموش رہا۔ میں نے محسوس کر لیا تھا کہ وہ دانستہ اس موضوع سے پہلو تحقیق برت رہا تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا کوئی شخص 10 سال سے ہنگ کے تجربے میں ہو اور اس کے سیٹ اپ کا حصہ بن چکا ہو، لیکن ہنگ نے ابھی تک اس پر ریسرچ نہ کی ہو۔ باقی کا سفر خاموشی میں کٹا اور تھوڑی دیر بعد سیاہ فورٹ لنکن پارک کی اس اپارٹمنٹ بلڈنگ کے قریب پہنچ گئی جہاں شان اپنی فلپائنی بیوی لی یان ساتھ رہائش پذیر تھا۔ وہ 3 بیڈ روم والا ایک کشادہ اپارٹمنٹ تھا جو بلڈنگ کے 3rd فلور پر واقع تھا۔ ہم نے بدقت تمام وسیم کو سہارا دے کر اپارٹمنٹ کے اندر پہنچا دیا۔ لی یان اور شون اتنی رات گئے اس زحمت پر چندہ پریشان نہیں ہوئے۔ انہوں نے خندہ پیشانی سے ہمارا استقبال کیا۔ ہنگ کے لیے ان دونوں کی نگاہوں اور رویوں میں نے ایک خاص قسم کا احترام پایا۔ اپارٹمنٹ کے اندر پہنچتے ہی سب سے پہلے وسیم کا تفصیلی معائنہ کیا گیا۔ اس معائنے میں شون اور لی یان بھی ہمارے ساتھ تھے، بلکہ لی یان کچھ زیادہ ہی پیش تھی۔ ہنگ نے مجھے بتایا کہ لی یان نے نرسنگ کورس بھی کر رکھا تھا۔ حلیہ اور خال و خط خوبصورت فلپائنی لڑکیوں جیسے اور ہاتھ پاؤں نہایت ہی مستعد۔ شون خوبرو، دراز قامت اور مضبوط البدن تھا۔ ان دونوں کو ہماری آمد کے بارے میں ہنگ نے آگاہی دے رکھی تھی۔ ہماری حیثیت وہاں ہنگ کے مہمانوں کی سی تھی۔ وسیم کا بایاں بازو کوہنی سے تھوڑا اوپر بری طرح زخمی تھا۔ چلڈرن پلے گراؤنڈ کے نزدیک نیم تاریکی میں باریک بینی سے اس کا جائزہ نہیں لے سکا تھا۔ اب روشنی میں دیکھا تو پتا چلا گولی نے اسے اچھا خاصا زخم دیا تھا۔ لی یان نے متاثرہ حصے کو صاف کر کے بڑی مہارت سے بینڈیج کر دی۔ مذکورہ زخم ہفتے بھر سے پہلے بھرنے والا نہیں تھا۔ پاؤں کی حالت بازو سے زیادہ ابتر تھی۔ دایاں پاؤں سوج کر کپا بن چکا تھا۔ امکان یہی تھا ٹخنے کی ہڈی بری طرح متاثر ہوئی تھی۔ ورم کی زیادتی تشویش کا باعث تھی۔ نیم گرم پانی میں کوئی آئنٹمنٹ ڈال کر پہلے اس کے پاؤں کو دھویا گیا، پھر ایک زود اثر درد کش کریم کی مالش کرنے کے بعد اس کے پاؤں پر پٹی باندھ دی گئی۔ لی یان نے بتایا کہ اگر فریکچر وغیرہ نہ ہوا تو کل تک ورم جاتا رہے گا۔ بصورت دیگر اس کے پاؤں پر پلاسٹر چڑھانا ہوگا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔